یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اکثریت کے بارے میں کہا کہ وہ عورتیں ہوں گی، اور آپ نے اس لیے بتایا ہے تاکہ عورتیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا آخرت میں بھی یہ حقیقت قائم رہے گی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، یا ان کی امت کی عورتیں اصلاح کر لیں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صورتحال یہی رہے گی. جہنم میں اکثر عورتیں آپ نے دیکھی ہیں، وہ صورتحال ایسے ہی ہے، لیکن ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان اکثر میں سے نہ بنے، وہ ان میں سے بنے جو عورتیں جنت میں جائیں گی. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عورتوں کے اس گروپ میں شامل کرے جو جنت میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جہنم میں آپ نے اکثر عورتیں دیکھی ہیں. اب اس سے مجھے اور آپ کو اور ہماری عورتوں کو ٹینشن لینی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، کثرت سے وہ اعمال بجا لانے چاہیے جن کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکیں. کیا کسی انسان کو شدید ضرورت پہ رقیہ شرعیہ کروانا پڑے راقی سے، تو کیا یہ شخص ان 70,000 میں شمار ہوں گے یا نہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ کل تذکرہ ہوا تھا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے، کتنے لوگ؟ اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ یہ تو بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اور ایک حدیث اور بھی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہ کتنے تھے؟ 70,000. آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں بلکہ پھر اللہ تعالی ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو جنت میں بھیجے گا. آپ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ تو کوشش کریں کہ میں اور آپ ان میں شامل ہوں، لیکن معیار وہی ہے، تعداد بڑھا دی گئی ہے، معیار وہی ہے. کیا معیار؟ کہ 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1 توکل ہو، بھروسہ ہو کس پہ؟ صرف اللہ پہ. نمبر 2 آپ کی توحید اتنی اعلیٰ ہو کہ کوئی شرک کرنا تو دور کی بات، آپ وہ جائز کام بھی نہ کریں جو افضل نہیں ہے. اور وہ جائز کام کیا ہے؟ کسی سے یہ کہنا کہ مجھے دم کر دو، یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ خود آپ اپنے آپ کو دم کریں. افضل یہ ہے کہ کوئی آ کے آپ کو دم کر دے آپ کے کہے بغیر. اور یہ تب ہوتا ہے جب گھر میں ماحول بنا دیا جائے، جب دوست ایسے آپ کے ہوں. تو نمبر 1 اللہ پہ توکل. نمبر 2 کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرنا. نمبر 3 بدشگونی نہیں لینی. نمبر 4 اپنے جسم کو داغنا نہیں ہے، آگ کے ذریعے داغنا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر انتہائی مجبوری بن جائے، اور جو دم کرنے والے ہوتے ہیں جن کو عربی میں کہتے ہیں راقی، اور دم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رقیہ. تو کہتے ہیں اگر کسی راقی سے شریعت کے مطابق رقیہ کروانا پڑے تو پھر بھی ہم 70,000 کی فہرست سے نکل جائیں گے. بالکل نکل جائیں گے، حدیث بالکل واضح ہے. راقی کے پاس آپ کیوں گئے ہیں؟ کیا لینے گئے ہیں جی؟ تاکہ دم کرے. تو اس لیے وہ جائز ہے، آپ کی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل عمل نہیں ہے. افضل عمل یہ ہے کہ خود آپ اپنے آپ کو دم کریں. آپ کے ابا جی آپ کو دم کریں آپ کے کہے بغیر، آپ کی والدہ آپ کو دم کرے، آپ کی بیگم دم کرے، آپ کے بچے دم کریں آپ کے مطالبہ کیے بغیر. جی کیا رقیہ شریعہ کی آڈیو سن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں سن سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اپنا دم خود کرنے کی نیت سے کیسٹ لگا لیں سورہ بقرہ کی، کیسٹ لگا لیں سورہ نساء کی. کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ خود پڑھنا اس سے افضل ہے، تلاوت سننے سے بہتر ہے کہ آپ اس موقع پہ تلاوت کریں، اپنی زبان سے کریں. قرآن پاک پہ جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیوں جی کیا کفارہ ہے جی؟ ہاں یہ دیکھا، یہ مجھے یہی خطرہ تھا، وہی کچھ ہوا ہے.
جو مجھے خطرہ تھا وہی اس کے مطابق آپ کے جواب آئے ہیں آپ لوگوں کے. یہ جو کفارہ بتایا ہے نا، 10 مسکینوں کو لباس پہنانا یا کھانا کھلانا، اور یہ ممکن نہ ہو تو کیا کرنا جی؟ غلام آزاد کرنا. یہ ممکن نہ ہو 3 روزے رکھنا. یہ ہوتا ہے مستقبل کی قسم کے لیے. کون سی قسم کے لیے؟ بولیے ذرا. آئندہ کی قسم. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب آپ کرنا چاہتے ہیں. قسم آپ نے اٹھائی تھی کہ میں اس آدمی کو پوری زندگی نہیں بلاؤں گا. اب آپ کو پتا چلا کہ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا تو جائز ہی نہیں ہے. اب آپ قسم توڑنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی قسم توڑیے اور کفارہ ادا کیجیے. لیکن یہ جو قسم آپ نے کہا ہے جھوٹی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی جبکہ آپ چوری کر چکے ہیں. یہ مستقبل کا معاملہ ہے کہ ماضی کا؟ یہ تو ماضی کا معاملہ ہے. تو اس میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے. یہ تو جرم ہے باقاعدہ. یہ تو وہ جھوٹی قسم ہے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. اس کا کفارہ 3 روزے نہیں ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ آپ کے دل کی نیت کو جانتے ہیں. آپ کو واقعی افسوس ہو کہ میں جھوٹی قسم کیوں اٹھا چکا ہوں. یہ نہیں کہ آپ کا معمول ہو جھوٹی قسم اٹھائی، ہفتے بعد توبہ کر لی، پھر اٹھائی، پھر توبہ کر لی. یہ نہیں. کبھی غلطی ہو گئی، جھوٹی قسم اٹھا بیٹھے، اب آپ کو پتا چلا، احساس ہوا کہ بہت بڑا جرم کیا ہے. اب آپ اللہ تعالی سے سچی معافی مانگیں، توبہ کریں، ندامت کا اظہار کریں، پشیمانی کے آنسو بہائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. یہاں پہ وہ روزوں والا معاملہ نہیں ہے. روزوں والا معاملہ کس قسم میں ہے؟ مستقبل کی قسم. آپ اٹھا چکے، بعد میں پتا چلا کہ یہ قسم میری ٹھیک نہیں تھی، شریعت کے خلاف ہے، یا آپ کو احساس ہوا کہ قسم تو میں نے اٹھا لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا لیکن میرے بس میں ہے ہی نہیں کام، بالکل میں نہیں کر سکتا. یہ تو ایسے معاملات میں پھر یہ قسم کا کفارہ ہے. جی نظر ماننے کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ نے نظر مان لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے اگر اللہ بیٹا دے گا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے جی؟ میں نے اپنا کیا کرنا ہے جی؟ بچے کو میں نے حافظ قرآن بنانا ہے. یہ تو کام کرنا پڑے گا. یہاں کفارہ کفورہ نہیں چلے گا. حافظ قرآن بنائیں اس کو، یہاں کفارے سے کام نہیں چلے گا. یہ بتا دوں صاف سی بات ہے. ہاں بچے کا ہو گیا ایکسیڈنٹ، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، یا ابھی آپ نے حافظ قرآن بنانا تھا، ابھی اس کی 15 سال عمر ہوئی ہے، آپ نے سوچا تھا تھوڑا سا لیٹ بناؤں گا، وہ 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس کا کفارہ ادا کریں. جب آپ ایسی منت مان بیٹھیں جو پوری کرنے کی طاقت نہ ہو، آپ کے بس میں نہ ہو، تو پھر وہاں پہ آپ قسم والا کفارہ ادا کریں گے. لیکن اگر وہ آپ کے بس میں ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یا آپ نے منت وہ مانی جو گناہ پہ مشتمل ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت وہ کہیں پہ قید ہو گئی. کہیں پہ کیا ہو گئی؟ قید ہو گئی. تو اس نے منت مانی کہ اگر مجھے آزادی مل گئی تو میں اس اونٹنی کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گی. اور وہ اونٹنی وہی تھی جس کو لے کے وہ بھاگ کے آئی تھی، اور اونٹنی بھی مسلمانوں کی تھی. اونٹنی میں کس کی تھی؟ اس کی نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا بھی عجیب تمہاری منت ہے. وہ اونٹنی جس نے تمہیں نجات دی، تمہاری آزادی کا سبب بنی، اسی کے بارے میں تو نے منت مان لی. اب اونٹنی کسی اور کی ہے، منت مانی ہوئی ہے. تو ایسی جو صورتحال ہو تو وہاں پہ پھر یا تو آپ متبادل اونٹنی کا بندوبست کریں، اور اگر آپ کسی اونٹنی کے مالک نہیں ہیں، آپ کی طاقت میں نہیں ہے، تو پھر قسم کا کفارہ ادا کریں گے نظر ماننے کی شکل میں بھی. اب سوال ہے، پاکستان سے اگر کوئی عمرہ کرنے جائے تو وہ مکہ میں رہتے ہوئے 1 سے زائد عمرہ کر سکتا ہے، اور کیسے کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں پہلے سے یہ بتا دوں کہ علماء کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے. جو میں بتاؤں گا وہ میری رائے ہے. آپ کو اچھی لگے الحمدللہ، اچھی نہ لگے تو مجھے اپنی رائے پہ کوئی اصرار
نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی رائے سنت کے مطابق ہے، اور وہ یہ رائے ہے کہ پہلے تو میرا سوال آپ سے ہے، بلکہ چھوٹے بچوں سے ہے، ان چھوٹے بچوں سے ہے، چھوٹی قوم سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل عمرے کتنے کیے تھے؟ ہاں جی بیٹا، ادھر بھی چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی چیک کرنا ہے۔ ہاں جی، کتنے عمرے کیے تھے بیٹا اللہ کے رسول نے؟ یہ کاشف بھائی آپ کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی، کتنے عمرے کیے تھے؟ ہاں جی آپ لوگ بتائیں اب، چلیے کوئی بڑا ہی بتا دیا۔ اب 4 عمرے کیے تھے، بہت اچھے، آپ نے 4 عمرے کیے تھے۔ 4 عمرے کتنے سفروں میں کیے تھے؟ 4 سفروں میں۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں، مکہ میں رہ کے مکہ سے ہی مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم سے زیادہ نیکی کا شوق تھا، آپ نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ کسی ایک سفر میں 2 عمرے کیوں نہیں کیے آپ نے؟ بقول امام ابن تیمیہ ابن القیم کے کہ آپ جب بھی مکہ میں داخل ہوئے آپ نے عمرہ کر لیا، لیکن مکہ سے اس لیے باہر کبھی بھی نہیں نکلے کہ ایک عمرہ اور کر لوں۔ مکہ سے نکلنے کا مقصد یہ ہو کہ ایک عمرہ اور کر لوں، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ جب دبئی سے مکہ جاتے ہیں عمرہ کر لیں، مکہ سے پھر آپ مدینہ آئے، اب مدینہ سے دوبارہ مکہ جا رہے ہیں، مدینہ کے میقات سے ایک اور عمرہ کر لیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر مکہ کے اندر سے ہی بار بار عمرے کرنا، یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور میرے علم کے مطابق آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا۔ تنعیم وغیرہ کا عمرہ کن کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے لیے، جو مکہ کے مستقر رہائشی ہیں۔ انہوں نے جب بھی عمرہ کرنا ہوگا وہ حدود حرم سے باہر نکلیں کسی بھی جانب، اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنعیم سے عمرہ کیا تھا۔ کس نے عمرہ کیا تھا؟ اما عائشہ نے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ام المومنین عائشہ مدینہ سے نکلی تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نیت سے کہ مکہ پہنچ کے پہلے عمرہ کرنا ہے، بعد میں حج کرنا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچی ہیں، مکہ کے قریب پہنچی ہیں، تو انہیں حیض کا خون آ گیا۔ اب آپ نے کہا کہ تم پاک ہونے کا انتظار کرو۔ پاک ہونے کا انتظار کرتی رہیں اور حالت احرام میں رہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، میرے بھائی پاکستانی انڈین غلطی کرتے ہیں۔ ادھر عورت کو حیض آئے اور یہ سمجھتے ہیں لو جی عورت آزاد ہو گئی، اب جو مرضی کرے۔ نہیں 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 نہیں، احرام میں داخل ہو چکی ہے، احرام کی پابندیوں میں رہے گی، چاہے حالت حیض میں ہے۔ تو جناب عائشہ حالت احرام میں بھی ہیں، حالت حیض میں بھی ہیں، طواف نہیں کر رہی، پاک ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ مکہ میں حج کے لیے آپ کس تاریخ کو پہنچے تھے؟ جی 4 تاریخ کو، 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے، اور حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو۔ تو پاک ہونے کے لیے جناب عائشہ کو کتنے دن ملے؟ 4 دنوں میں عورت پاک ہو جاتی ہے؟ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ تو جناب عائشہ پاک نہیں ہو سکیں، اب رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حوصلہ دیا، بھی رونے کی کیا بات ہے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ حیض کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ حیض جب اللہ کی طرف سے ہیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا ایسا کرو کہ اب حج کی نیت کر لو۔ کس کی نیت کر لو؟ اور وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ حج کی نیت کر لو اور وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن طواف نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھیں دھیان سے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، وہ تلاوت کر سکتی ہے، صبح و شام کے اذکار کر سکتی ہے، ایک طواف نہیں کرے گی اور ایک نماز نہیں پڑھے گی۔ تو جناب عائشہ نے وہ سارے کام کیے جو باقی لوگوں نے کیے، اور پھر جب طواف کی باری آئی تو پاک ہو چکی تھی، طواف بھی کر لیا، حج مکمل ہو گیا خیریت سے۔ اب نبی علیہ السلام واپس مدینہ آنا چاہ رہے ہیں، صرف الوداعی طواف باقی رہ گیا تھا۔ جناب عائشہ کے پاس گئے، وہ پھر رو رہی ہیں۔ اب کیا ہوا جی؟ لوگوں نے عمرہ الگ کیا، حج الگ کیا، اور میں الگ عمرے کی اعزاز سے محروم رہ گئی ہوں۔ جناب عائشہ مکہ میں کس نیت سے داخل ہوئی تھی؟ عمرے کی نیت سے، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا۔ تو وہ عمرہ جس کا احرام باندھ کے مدینہ میں مکہ میں داخل ہوئی تھی وہ حیض اور حج کی وجہ سے رہ گیا۔ تو وہ عمرہ پھر آپ نے جناب عائشہ کو تنعیم سے کروایا،
اور کرنے کے لیے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمان کو بھیجا. ان کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان سے کہا ہو کہ تم بہن کے ساتھ جا رہے ہو, تم بھی عمرہ کر لو, تمہارا بھی ایک عمرہ فری میں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. تو جناب عائشہ کو عمرہ کرایا گیا. تو آج بھی میری کوئی ماں بہن اگر حج کے لیے جاتی ہے اور پہلے عمرے کی نیت کرتی ہے, حیض کا خون آ جاتا ہے, تو وہ پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جب پاک ہو جائے غسل کر کے طواف کرے. لیکن ابھی پاک نہیں, اوپر سے حج شروع ہو جائے تو وہ بعد میں یہ عمرہ کر لے, جیسے جناب عائشہ نے کیا تھا. تو شیخ البانی کہا کرتے تھے کہ یہ حیض والا عمرہ ہے. یہ عمرہ کون سا ہے؟ اور حیض مردوں کو, شیخ البانی کا مقصد یہ تھا, سمجھ گیا مقصد ان کا؟ وہ کہتے تھے یہ عمرہ کن کا ہے؟ حیض والیوں کا عمرہ ہے یہ, یعنی کہ مردوں کا یہ عمرہ نہیں ہے. تو اس لیے ہاں آپ, اب لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا پیسہ لگا کے آئے ہیں, دبئی سے بڑی مشکل سے آئے ہیں, 5-10 عمرے تو کریں. اور اللہ کے رسول مدینہ سے جاتے تھے, وہ سفر مشکل تھا کہ دبئی کا مشکل ہے؟ وہ 7 دن کا 6 دن کا اونٹنی پہ, اور آپ کا تو فلائٹ پہ ہے, 4 گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کا سفر ہے, 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ مکہ میں رہ کے بار بار طواف کریں. مکہ میں رہ کے بار بار کیا کریں؟ 7 چکر 2 رکھتے ہیں, 7 چکر 2 رکھتے ہیں, 7 چکر 2 رکھتے ہیں. یہ عبادت بار بار کرتے رہیں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. صحابہ کرام کی سیرت پہ مطالعہ اردو میں کرنے کے لیے کتاب کا نام بتا دیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں. کیا نام ہے؟ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, محمود احمد غضنفر. بنیادی طور پہ یہ کتاب عربی میں ہے, لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور مکتبہ دارالسلام کی طرف سے 3-4 کتابیں اور سامنے آئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ مناسب ہیں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہے, ایک جناب عمر فاروق کے نام پہ ہے, ایک جناب عثمان کے نام پہ ہے, ایک جناب علی کے نام پہ. چاروں کے نام پہ کتابیں سامنے آ چکی ہیں. تو وہ کتاب اس کا مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ مفید رہے گی. آگے سوال ہے جی, آپ نے درس میں برکت کا ذکر کیا, کیا زمزم اور مدینہ کھجور کو متبرک کہنا درست ہے؟ زمزم کی برکت کیا ہے؟ شفا دینا. تو ٹھیک ہے, زمزم کی یہ برکت ثابت ہے, کوئی شک نہیں. کھجوروں کی برکت کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جو مدینہ کی کھجوریں 7 کھجوریں خالی پیٹ کھائے, صبح صبح کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ کھائے, تو اس دن اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا اور زہر اثر نہیں کرے گا. یہ اس کی برکت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی برکت ہے. لیکن کھجور کو ہاتھ لگا کے سمجھنا کہ اب میرے ہاتھ میں جو پھنسی نکلی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی, ایسی کوئی برکت نہیں ہے اس میں. ایسی کوئی برکت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی. ہم ہر جگہ اسی برکت کی تلاش میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, مسجد حرام کی برکت کیا ہے کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. مسجد حرام کی برکت کیا ہے؟ وہاں پہ طواف کریں گے. تو ہر چیز کی برکت اسی حساب سے ہوتی ہے. علماء کی برکت کیا ہے کہ آپ ان سے دین کا علم لیں گے. یہ برکت نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں گے یا ان کا بچا ہوا پانی پیئیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی. ہر چیز کی برکت کو سمجھنا چاہیے کیا برکت ہے. ہاں, اللہ کے رسول کی یہ برکت تھی بالکل کہ آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے, تو وہ ذاتی طور پہ ایک بابرکت تھا, وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی, مدینہ کی کوئی بھی کھجور ہو. ایک حدیث آتی ہے کس کھجور کے بارے میں؟ اجوا کھجور کے بارے میں. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی کوئی بھی کھجور ہو انشاءاللہ. چلیں جی.